السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے اور جنابت کا غسل بھی 2-3 دن میں کرتی ہیں، 1-2 دن بعد کرتے ہیں۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیں، قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں واضح احکام اس کے ملتے ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، کہ جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ مشرک ہے، کافر ہے، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہے۔ قرآن میں بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بالکل واضح فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ جو خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑھ کر نمازوں کو چھوڑتے ضائع کرتے ہیں، ان قریب غی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اور غی اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، جامع ترمذی کی، کہ غی جو ہے وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جو سب سے نیچے کا طبقے میں ہے، اور اس میں جہنمیوں کے خون اور پیپ آ کر گرے گا۔ اس میں یہ بے نمازی جو جانتے بوجھتے نمازوں کو چھوڑتے ہیں اس میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کسی کی سفارش بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ مدثر میں فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب جنتی لوگ جھانکیں گے جہنم کی طرف اور دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، کبھی تم تو بہت اچھے لوگ تھے، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہمیں ہمارا نمازیوں میں شمار نہیں ہوا، ہم نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ ایک آیت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل بے خبر رہتے ہیں۔ ویل بھی جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جس سے روزانہ جہنم کی آگ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ اللہ میری آگ میں ویل کی آگ نہ آنے دیجو، اتنی تیز اس کی آگ ہے۔ اس میں یہ بے نمازی جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، اور حدیث تو بالکل واضح ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ الفرق بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کافروں اور مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے، نمازی ہے تو مسلمان، نہیں ہے تو کافر و مشرک۔ ایک حدیث میں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے، آپ کو جماعت کے مرکز سے کتاب مل سکتی ہے، بے نماز کا حکم، بے نماز کا کیا حکم ہے۔ اس میں تقریباً 20 آیتوں قرآن مجید کی اور 30 سے زیادہ حدیثوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بے نماز جو ہے، نماز نہ پڑھنے والا بھلے کتنا ہی اپنا آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرکوں میں شامل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ سے ڈر جاؤ، نمازیں قائم کرو اور مشرکوں میں اپنا شمار نہ کرا لو، یعنی نمازیں چھوڑ کر اپنا آپ کو مشرکوں میں شمار نہ کراؤ۔ اور پھر اس میں انہوں نے علماء اسلام کے فتاوے بھی پیش کیے ہیں جس میں انہوں نے وضاحت سے کہا کہ ایک نمازی مرد ہے
اور اس کی بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی تو ان کا نکاح قائم نہیں رہتا. ایک نمازی بیوی ہے، اس کا شوہر اگر بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا تو نکاح قائم نہیں رہتا. لہذا ایسے شخص کو فوراً جو ہے الگ کر دینا یہ ضروری ہے. اس سے طلاق لے کر کے الگ ہو جانا شرعی اعتبار سے، شریعت کی روشنی میں ضروری ہے. کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جو نماز نہ پڑھے، اس کا نکاح ہی قائم نہیں ہوتا نمازی عورت کے ساتھ. لہذا سب سے پہلی فرصت میں جو ہے اس سے الگ ہونا ضروری ہے. تمام علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو، خلیفہ ہو، تو وہ اس کو قتل کر دے فوراً، اور اس کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرے. اس کے وارثوں کا بھی حق نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وراثت لے سکے. اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، مرتد کا اس کا حکم ہوگا. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا نرم موقف ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور قید میں ہی جب تک وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، جب تک نہ چھوڑا جائے، بھلے اسی حالت میں وہ مر جائے، اس کو نہ نکالا جائے جب تک وہ سچے دل سے توبہ کر کے نہیں نکلتا. لیکن دوسرے تمام علماء نے جو ہے صاف واضح کہا، خود صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نماز کو نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا مسلمانوں کے، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو، کیونکہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہے. اور اس پر متفق ہیں تمام صحابہ. خود ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اس مسئلے میں جیسا اتفاق ان کا پایا ہے، کسی مسئلے میں ایسا اتفاق نہیں. یعنی کوئی بھی صحابی اس میں اختلاف نہیں کرتا، تمام کے تمام صحابی یہی کہتے ہیں کہ بے نماز جو ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. اس کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ قبرستان میں اس کا دفن کیا جائے گا. لہذا یہ بہت مسئلہ سخت ہے، اس کا بہت زیادہ شریعت میں سخت موقف لیا گیا ہے. اگر آپ کو کتاب چاہیے تو آپ وہ منگا سکتے ہیں، بے نماز کا رسالہ ان کو دیجیے پڑھنے کے لیے. شاید قرآن کی آیتیں پڑھ کر، احادیث رسول پڑھ کر کے ان کو جو ہے توفیق ہو اس چیز کی کہ ہاں بھائی بغیر نماز کے انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس چیز کو شاید ان کے دل میں آ جائے بات، اور اس وقت تک ان سے قربت کرنا یا ان کے قریب ہونا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اعلم بالصواب. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.